بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے شرک سے بچنے کی ضرورت و اہمیت۔ اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم نے اس بارے میں گفتگو کی تھی اور یہ تذکرہ کیا گیا کہ اس دنیا میں انسان کی یہ جو زندگی ہے عارضی و فانی اور چند روزہ، یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے بے مقصد، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری پیدائش اور میری یہ تمام زندگی، پھر اس کے بعد زندگی کا یہ اختتام اور یہ موت، یہ سب کچھ بے مقصد ہے، اور یہ کہ یہ سب کچھ محض کھیل تماشا ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ انسان جسے اللہ نے اپنی دیگر تمام مخلوقات کے مقابلے میں عزت بخشی ہے، اور یہ کہ سبھی مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو اللہ عز و جل نے جو مخصوص اور یہ کہ جو افضل ترین اور اشرف ترین مقام و رتبہ عطا فرمایا ہے، تو اس کا کوئی مقصد ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یقیناً ہم نے تو بنی آدم کو بہت ہی عزت سے نوازا ہے، اور یہ کہ ہم نے بنی آدم کے لیے خشکی میں بھی اور تری میں بھی، سمندروں اور دریاؤں میں بھی سواری کا انتظام کر رکھا ہے، کہ دیگر تمام مخلوقات کی کیفیت یہ ہے کہ وہ زندگی بھر ہر جانور دوڑتا ہی رہتا ہے، کوئی سواری نہیں ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کوئی پیٹ کے بل زندگی بھر رینگتا چلا جا رہا ہے، اور یہ کہ کوئی چاروں ٹانگوں کے بل زندگی بھر دوڑتا پھر رہا ہے، کوئی دو ٹانگوں پر۔ تو یوں تمام مخلوقات کی کیفیت یہی ہے کہ زندگی بھر خود اپنے پیروں پر یا پیٹ کے بل یا دریاؤں میں، پانیوں میں تیرتی ہوئی مچھلیاں، لیکن انسان کے لیے اللہ کی طرف سے خشکی میں بھی اور پانیوں میں بھی سواری کا انتظام کیا گیا، اور یہ کہ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انسانوں کو پاکیزہ قسم کے رزق عطا فرمائے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور دیگر مخلوقات کے مقابلے میں ہم نے انسانوں کو خاص فضیلت سے نواز رکھا ہے۔ تو یہ جو خاص فضیلت ہے اور یہ جو خاص مقام و رتبہ ہے،
کہ جس سے انسان کو اللہ کی طرف سے نوازا گیا ہے، تو پھر اس کا ایک عظیم مقصد ہے، اور عقل مندی اور دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس مقصد کو پہچانے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کیا کریں، اللہ کی عبادت کیا کریں، اور صرف اللہ ہی کی عبادت کیا کریں۔ ہر قسم کے شرک سے انسان ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھے، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک ظلم عظیم ہے، شرک ناقابل معافی جرم ہے، اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر انسان کے ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ فرمائے کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت کے دن ہم ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیں گے، ضائع کر ڈالیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتے ہیں، یا اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی پکارتے ہیں، تو یہ اس قدر نازک ترین معاملہ ہے کہ انسان کے تمام اعمال، زندگی بھر کی محنت، اور یہ کہ تمام نمازیں اور تمام روزے اور یہ حج، یہ تمام عبادات اللہ کے ہاں صرف اسی وقت مقبول ہو سکیں گی کہ جب انسان ہر عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دے اور ہر قسم کے شرک سے اجتناب کیا کرے، تو انسان کے عمل کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ آخرت میں اس کی نجات کا دار و مدار بھی اسی پر ہے کہ اللہ شرک کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، کہ جس طرح اس سے قبل ہم یہ تذکرہ کر چکے ہیں، تو آخرت میں نجات کا دار و مدار بھی اسی پر، یعنی شرک سے پرہیز پر، اور یہ کہ انسان کے ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار بھی اسی پر، اور یہ کہ انسان کی پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے، یعنی اللہ کی عبادت اور ہر قسم کے شرک سے دامن بچائے رکھنا۔ اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جب یہ شرک اس قدر قبیح ترین جرم ہے اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے، تو شرک کی دو قسمیں ہیں۔ ایک شرک وہ ہے کہ جسے شرک اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی بڑا شرک، اور دوسرا شرک وہ ہے کہ جسے شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک کہا جاتا ہے۔ شرک اکبر یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا کام جو کہ عبادت کے معنی و مفہوم میں شامل ہو، اس قسم کا کوئی کام اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے انجام دے، یہ شرک اکبر ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان ملت سے خارج ہو گیا۔ ملت سے خارج ہو گیا یعنی امت مسلمہ سے خارج ہو گیا، اب گویا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اور یہ کہ زبان سے اسے کوئی کچھ کہے یا نہ کہے، لیکن یہ بات تو دینی تعلیمات کی روح سے یقینی ہو گئی کہ اس قسم کا انسان گویا کہ وہ ملت سے اور امت سے خارج ہو چکا ہے۔ اب مثلا یہ کہ
یہ بات ضروری ہے کہ انسان جب سجدہ کرے صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں، لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو کبھی نہ پکارو۔ اللہ کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا مت مانگو، کسی اور کو نہ پکارو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، بلکہ قرآن کریم کے یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ فرمایا کہ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ تم کسی اور سے دعا نہ مانگو۔ یعنی انسان اللہ کو بھی پکارتا ہو، اللہ کو بھی اپنے لیے مشکل کشا سمجھتا ہو، اور اللہ کے بارے میں بھی یہ عقیدہ و ایمان رکھتا ہو کہ اللہ میری دعا اور فریاد سنتا ہے، اور یہ کہ اللہ میری ضروریات کی تکمیل پر قادر ہے، مگر اسی طرح وہ اللہ کو پکارنے کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کو بھی پکارتا ہو تو اسی چیز کا نام شرک ہے۔ اور یہ کہ آیت کا جو ابتدائی حصہ ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یعنی مسجدیں تو صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، تو مسجد کے معنی سجدہ گاہ، سجدہ کرنے کی جگہ، مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، تو اس سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ مسجد میں جو کام انجام دیا جاتا ہے، یعنی نماز، اور یہ کہ رکوع اور سجود، تو سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ کام جو مسجد میں کیا جاتا ہے کہ جس میں سجدہ اہم ترین عمل ہے، وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ لیکن اب اگر کوئی کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو پھر زبان سے کوئی اسے کچھ کہے یا نہ کہے کہ یہ تم نے کیا کر ڈالا، لیکن دین اسلام میں ہمیں صاف صاف یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہی ہے وہ شرک جو کہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک، جو کہ ناقابل معافی گناہ ہے اور بدترین جرم ہے۔ اسی طرح ہر وہ کام جو کہ صرف اللہ کے قبضے میں ہے، ہر وہ کام جو کہ صرف اللہ کے کرنے کا ہے، اگر کوئی انسان یہ سوچے اور یہ ایمان رکھے کہ یہ کام جس طرح اللہ کر سکتا ہے تو کوئی اور بھی ہے کہ وہ بھی اسی طرح یہ کام کرنے پر قدرت رکھتا ہے، پھر یہ کہ وہ اس سے اس کام کے لیے مدد مانگنے لگے۔ مثلا اولاد دینا یہ صرف اللہ ہی کا کام ہے کہ اولاد یعنی ایک نئی زندگی وجود میں آئی ہے، ایک نیا انسان پیدا ہوا ہے، اس دنیا میں آیا ہے، تو اولاد دینے کا مطلب یہی ہوا کہ زندگی دینا، تو زندگی اور موت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اولاد دینا صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر کوئی کسی دوسرے سے اولاد مانگنے لگے یا کسی جگہ جا کر وہ وہاں یہ فریاد کرنے لگے کہ اے فلان تو مجھے اولاد دے دے، تو مجھے بیٹا دے دے مثلا، تو پھر اس کا کیا معنی ہوا؟ صاف صاف معنی یہی ہوا کہ وہ کام جو کہ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور وہ کام کر ہی نہیں سکتا، مثلا اولاد دینا۔ اب یہ جو کسی دوسرے سے جا کر کسی جگہ جا کر اولاد مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں کر رہا، گویا سنجیدگی کے ساتھ اس کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ مجھے اولاد دے سکتا ہے، کہ یہ دے گا مجھے اولاد، اسی لیے تو وہ کہیں دور دراز کے مقام سے چل کر آیا ہے، سفر کر کے آیا ہے، یہاں
اس سے اولاد مانگنے آیا ہے۔ تو یہی شرک اکبر ہے، جو کہ مثلا مشرکین مکہ کا جو شرک تھا، یہی وہ شرک ہے۔ اسی طرح فرض کیجئے رزق صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح بیماری سے شفا دینا صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر کوئی کسی دوسرے سے رزق مانگنے لگے یا اس عقیدے کی بنا پر وہ کسی دوسرے کی خوشی کے لیے کوئی کام کرنے لگے، یہ سوچ کر کہ اس سے میرے رزق میں اضافہ ہوگا، اور اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو رزق میں تنگی ہو جائے گی، یا میرا بچہ بیمار پڑ جائے گا کہ شفا کی بجائے وہ مرض کا شکار ہو جائے گا، تو صحت و تندرستی، مرض سے شفا عطا کرنا اور یہ کہ رزق اور روزی عطا فرمانا، یہ تو صرف اللہ کا کام ہے۔ لیکن جو کوئی کسی دوسرے کے بارے میں یہ تصور اور عقیدہ رکھے گا کہ وہ بھی ایسا کر سکتا ہے، پھر اس دوسرے سے وہ اولاد مانگے، رزق مانگے، شفا مانگے، اور یہ کہ کوئی بچہ بیمار ہے، گھر کا کوئی فرد مریض ہے تو اسے لے کر وہاں پہنچے اور وہاں جا کر دعا مانگے، کوئی منت مانے وغیرہ وغیرہ، تو یہی وہ شرک اکبر ہے، جو اصلی اور حقیقی شرک ہے، جو کہ ظلم عظیم ہے اور جو کہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ اور یہ کہ اگر کوئی اس قسم کا کام کرے گا، ایسا شرک کرے گا، تو اس کے زندگی بھر کے تمام اعمال، اس کی تمام نمازیں، روزے اور حج اور عمرے اور اس کا صدقہ و خیرات سبھی کچھ بیکار ہے اور اللہ کے ہاں مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ یہ گفتگو ہو گئی شرک اکبر کے بارے میں۔ اور دوسری قسم ہے شرک اصغر، یعنی چھوٹا شرک۔ اس سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس میں بھی بڑی خرابی ہے، قباحت ہے، اور یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ چھوٹا شرک انسان کو چلتے چلتے رفتہ رفتہ بڑے شرک تک پہنچا دے۔ تو اس میں انتہائی بالکل مختصر یہ کہ دکھاوا، انسان کوئی اچھا کام کر رہا ہو کہ نماز پڑھ رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، لیکن اللہ کی رضا بھی اس کی نیت میں شامل ہے، مگر یہ کہ دوسرے بھی جو دیکھ رہے ہیں تو ان میں میری شہرت ہو جائے، لوگوں میں عزت بن جائے، تو یہ بھی شرک ہے، شرک اصغر، اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھانا، کوئی کہتا ہے کہ ماں کی قسم، کوئی کہتا ہے اولاد کی قسم، کوئی کہتا ہے فلاں کی قسم یا فلاں کی قسم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر، اللہ کے سوا اگر کسی نے کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔